اس کورس میں نزع سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور ان سے متعلق ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا جب نزع کا عالم طاری ہو تو کیا کیا جائے، تلقین کیسے کی جائے، روح نکلنے کے بعد کیا امور سر انجام دیے جائیں، غسل میت کا طریقہ، اس کے فضائل اور مسائل، کفن کی قسمیں، مرد و عورت اور بچے کے کفن کی تفصیل، نماز جنازہ اور جنازے کی دعائیں، قبر کی قسمیں، قبر و دفن کا بیان، نوحہ کا بیان، نیز عیادت، تعزیت، ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین اور کورس کی ترکیب ہے۔ غسل میت کا بیان۔ میت کو غسل دینا جہاں فرض کفایہ ہے وہیں بہت سی فضیلتوں اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور جو خلوص دل سے حصول ثواب کے لیے میت کو غسل دے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے گناہوں کی بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ میت نہلانے کی فضیلت۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ 40 کبیرہ گناہوں کی بخشش کا نسخہ۔ حدیث پاک میں جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدا رحمان عز و جل ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اب غسل میت کا طریقہ بیان کیا جائے گا، لیکن پہلے کچھ نیتیں کر لیجئے۔ غسل میت کی نیتیں: رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میت کو غسل دوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، حتی المقدور باوضو رہوں گا، ضرورتاً غسل سے قبل معاونین کو غسل کا طریقہ اور سنتیں بتاؤں گا، میت کی ستر پوشی کا خصوصی خیال رکھوں گا، اعضاء ہلاتے وقت نرمی اور آہستگی سے حرکت دوں گا، پانی کے اسراف سے بچوں گا، مردے کی بے بسی دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، مسئلہ درپیش ہوا تو دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کروں گا، خدا نہ خواستہ میت کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا کوئی اور تغیر ہوا تو بحکم شرع اسے چھپاؤں گا اور معاونین کو بھی چھپانے کی ترغیب دوں گا۔ اچھی علامت ظاہر ہوئی، مثلا خوشبو آنا، چہرے پر مسکراہٹ پھیلنا وغیرہ، تو دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ غسل میت کا طریقہ: اگربتیاں یا لبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے کو دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑاتے ہیں اور اس پر پانی لگنے سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے ستر نہ چمکے، کپڑے کی 2 تہیں کر لیں تو زیادہ بہتر۔ پردے کے تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتار لیں۔ اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے، پھر نماز کا جیسا وضو کروائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائے، پھر سر کا مسح کرے، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائے۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں، صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائے اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرے اور کچھ نکلے تو دھو ڈالے، دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں، آخرت میں 1 قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسلامی بہن کے غسل میت کا طریقہ: غسل و کفن کے لیے ان چیزوں کا انتظام فرما لیں۔ نمبر 1 غسل کا تختہ، نمبر 2 اگربتی، نمبر 3 ماچس، نمبر 4 2 موٹی چادریں، کتھئی ہوں تو بہتر ہے، نمبر 5 روئی، نمبر 6 بڑے رومال کی طرح کے
4 کپڑوں کے پیس. نمبر 7 2 بالٹیاں. نمبر 8 2 مگ. نمبر 9 صابن. نمبر 10 بیری کے پتے. نمبر 11 2 تولیے. نمبر 12 کفن کا بغیر سلا ہوا بڑے عرض کا کپڑا. نمبر 13 کینچی. نمبر 14 سوئی دھاگا. نمبر 15 کافور. نمبر 16 خوشبو. اگربتیاں یا لبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے کو دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں. تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں. سینے سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں. آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑایا جاتا ہے، اس پر پانی لگنے سے میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے. لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے سطر نہ چمکے. کپڑے کی 2 تہیں کر لیں تو زیادہ بہتر. پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتارے. اسی طرح کیل، بندے یا کوئی اور زیور بھی نرمی سے اتار لیں. اب نہلانے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے. پھر نماز کا جیسا وضو کروائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائیں. پھر سر کا مسح کریں. پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں. میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں. پھر سر دھوئیں. صابن یا شیمپو یا دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ استعمال سے بالوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، لہذا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی کافی ہے. اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے. پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں. پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں اور کچھ نکلے تو دھو ڈالیں. دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں. پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دیں. غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں. آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں. غسل میت کے مدنی پھول. میت کے غسل و کفن اور دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، حتی الامکان دفن میں جلدی کی جائے. بلا ضرورت دیر لگانا سخت ناجائز ہے کہ اس میں میت کے پھولنے پھٹنے اور اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے. 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت. جہاں غسل دے مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لے کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے. نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو کریں. نہلانے والے کے لیے مدنی پھول. نہلانے والا با طہارت ہو. اگر جنبی شخص جس پر غسل فرض ہو چکا ہو نے غسل دیا تو کراہت ہے، مگر غسل ہو جائے گا. اگر بے وضو نے نہلایا تو کراہت نہیں. بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو. وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو. نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا. نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جس سے وہ چھپاتا تھا. مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت. میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی. چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں. غسل میت کے بعد غسال یعنی غسل دینے والے کو غسل کرنا مستحب ہے. مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر می برسا کے سارا بدن پر پانی بہہ گیا، غسل ہو گیا. مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں. لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دے دے کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور 1 بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا. اگر میت کے بدن کی کھال جھڑتی ہو
اگر میت کے جسم کے کسی حصے کی کھال خود بخود جھڑ رہی ہو تو اس پر پانی نہ ڈالا جائے اور اس کھال کو میت کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا ہے کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں۔ میت کے بال اور ناخن کاٹنا، میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دے۔ ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ میت کے جسم کا جو عضو بیماری وغیرہ کی وجہ سے نکالا گیا ہو ان سب کو دفنانا ہوگا۔ متفرق مدنی پھول، اگر میت کے جسم کے زخم پر پٹی لگی ہو نہ اکھیڑے۔ کینولا لگانے کے بعد جو پٹی لگائی گئی ہے نیم گرم پانی ڈالنے سے اگر بآسانی نکل جائے تو نکال دیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ غسل میت کے بعد اگر خون جاری ہو جائے اور اس سبب سے کفن ناپاک ہو جائے تو نہ غسل دوبارہ دیا جائے گا اور نہ ہی کفن تبدیل کیا جائے، بلکہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو غسل اور تکفین میں سے کچھ بھی دوبارہ نہ کیا جائے۔ البتہ بہتر ہے کہ جہاں سے خون بہ رہا ہو وہاں زیادہ روئی رکھ دیں کہ کفن خراب نہ ہو۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ میت کے استنجا کی جگہ کو ڈھیلوں سے صاف کرنے میں حرج نہیں، مگر بہتر ہے کہ ہر اس چیز کے استعمال سے بچا جائے جس سے میت کو معمولی سی بھی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بغلیں اور دیگر اعضاء جہاں پانی بآسانی نہیں پہنچتا وہاں توجہ سے پانی بہایا جائے۔ غسل کے دوران پانی ڈالتے وقت دعائیں یا کلمہ وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں، پانی سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ چارپائی پر بھی غسل دیا جا سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی چارپائی مخصوص کر لی جائے، پھر تمام غسل اسی چارپائی پر دیے جائیں۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور استعمالی چارپائی پر بھی غسل دیا تو حرج نہیں، لیکن بعد میں بھی اس چارپائی کو استعمال کیا جائے، یوں ہی چھوڑ دینا اسراف ہے۔ بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے بدنے یعنی مٹی کے نئے مٹکے اور لوٹے لاتے ہیں، اس کی کچھ ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور پڑے بھی تو راجے یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے، تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑی اور مستعمل پانی نجس نہیں۔ جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی، اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالے، دھونے سے پاک ہو جائیں گی، اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدنے مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب، تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر، اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نیری حماقت، اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ غسل میت کے بعد میت کی آنکھوں میں سرما لگانا خلاف سنت ہے۔ میت کے منہ میں بتی سی لگی ہو اور اگر بآسانی نکل سکے کہ مردے کو تکلیف نہ ہو تو نکال دی جائے، اور اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ نکالی جائے۔ بد مذہب کی میت کو کسی نے غسل دینے کے لیے کہا تو نہ جانا چاہیے، کیونکہ بد مذہب کے ساتھ اس طرح کا احسان کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول، حیض یا نفاس والی یا جنبیجہ کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے، کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں سب ایک غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مرحومہ کی قریبی رشتہ دار مثلا ماں، بیٹی، بہن، بہو وغیرہ اگر ہوں تو انہیں بھی غسل میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ گھر والے نرمی سے غسل دیں گے۔ حاملہ، پریگننٹ بھی غسل دے سکتی ہے۔ نہلانے والی طہارت ہو اور اگر جنبیجہ یعنی جس پر غسل فرض ہو نے غسل دیا تو کراہت ہے، مگر غسل ہو جائے گا۔ اگر میت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو اور میت کو تکلیف نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے چھڑائیں، اس کے لیے ریموور استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل دیتے وقت جو چادر وغیرہ میت کو اڑائی جاتی ہے
جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اسے ناپاک نہیں کہیں گے، لہذا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد زینت کرنا، میک اپ و مہندی لگانا وغیرہ ناجائز ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ غسل میت کے لیے جانے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ روحانی مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ کو میت کے قریب نہیں آنا چاہیے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ مفتی دعوت اسلامی کا غسل میت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو، ہر دم موت کا تصور بندہ ہو، تلاوت و عبادت اس کا مشغلہ ہو، ذکر و درود کا سلسلہ ہو، تو دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے ایسے ہی ایک نوجوان کی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی دین اسلام کے مخلص اور پرجوش مبلغ تھے۔ زہد و ورع اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت فرماتے، یوں 7 دن میں ایک ختم قرآن کی سعادت پاتے۔ زبان کا قفل مدینہ بہت مضبوط تھا، جب کوئی آپ سے کلام کرتا تو گفتگو فرماتے، ورنہ اکثر خاموش رہتے۔ کبھی کہا لگاتے نہیں دیکھا گیا، البتہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور دیکھی جاتی۔ خوش اخلاق، سنجیدہ اور ملنسار تھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت متحرک تھے، خاص طور پر مدنی انعامات اور مدنی قافلوں کے بہت پابند تھے۔ اسی طرح ایک اچھے استاذ اور مفتی بھی تھے۔ اپنے طلبہ کو بڑی توجہ سے سہل انداز میں پڑھاتے اور سوال پوچھنے والے کی تشفی فرماتے۔ دارالفتہ اہل سنت میں بھی سائل کی بات کو توجہ سے سنتے اور آسان و عام فہم انداز میں جواب دیتے۔ آپ نے تقریباً 4000 فتاوی تحریر فرمائے، تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات کا حاشیہ لکھا اور تفسیر قرآن صراط الجنان کے 6 پاروں پر بھی کام مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے ایک با مقصد زندگی گزاری اور دین اسلام کی خدمت میں کوشاں رہتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہا۔ 18 محرم الحرام 1427 ہجری بمطابق 17 فروری 2006 عیسوی بروز جمعۃ المبارک باب المدینہ کراچی میں وصال ہوا۔ رات تقریباً 10 بجے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ دوران غسل مسکرا رہے تھے۔ اس کی گواہی وہاں پر موجود دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی دی ہے، گویا کہ آپ سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کے مصداق تھے۔ ترجمہ: یاد رکھ، تو جب دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور لوگ مسکرا رہے تھے، ایسی زندگی بسر کر کہ تیری موت کے وقت لوگ رو رہے ہوں اور تو مسکرا رہا ہو۔ نعت خوانی کے دوران ہونٹوں کی جنبش۔ غسل دیے جانے کے بعد اسلامی بھائیوں نے مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گرد جمع ہو کر نعت خوانی شروع کر دی۔ تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کے سال دوم کے ایک طالب العلم کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ نعت خوانی کے دوران استاد محترم مفتی دعوت اسلامی الحاج مولانا محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے لبہائے مبارکہ بھی جنبش کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔